آج آپ کیا سیکھنے جا رہے ہیں؟ آئیے سب سے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں۔ کنسسٹنسی یعنی کہ مستقل مزاجی کو ہم اپنی زندگی میں کیسے لے کر آئیں؟ وہ کون سے پوائنٹس ہیں جن پر عمل کر کے ہم مستقل مزاج بن سکتے ہیں؟ دوستوں، مستقل مزاجی کو کامیابی کی چابی کہا جاتا ہے۔ پانی کا قطرہ بھی پتھر پر جب بار بار ایک ہی جگہ پڑتا ہے تو وہ پتھر میں بھی سوراخ کر دیتا ہے۔ ہم میں سے 93% لوگ کسی کام کو چند دن کرنے کے بعد چھوڑ دیتے ہیں۔ جیسے کہ اگر کسی کو جم کا شوق اٹھ جائے یا آن لائن ارننگ کا، تو وہ کچھ مہینے کرنے کے بعد جلد ہی کوئی نہ کوئی ایکسکیوزز ڈھونڈ کر راہ فرار اختیار کر لیتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ڈیسیجن لینے سے پہلے 1000 دفعہ سوچو، لیکن جب ڈیسائیڈ کر لو تو پھر اس میں اپنا 100% ڈال دو۔ اپنے گولز کو اچیو کرنے کے لیے آپ کو ڈٹرمنڈ ہونا پڑے گا۔ دوستو، مستقل مزاج بننے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ جو ڈسٹریکشنز یعنی کہ جو رکاوٹیں ہمارے راستے میں پڑی ہوئی ہیں ان کو ختم کرنا ہوگا، اور ان رکاوٹوں میں سے سب سے بڑی رکاوٹ موبائل فون ہے۔ ٹیکنالوجی بری چیز نہیں ہے، لیکن جب ہم اس کے غلام بن جاتے ہیں اور ہر نوٹیفیکیشن پر فٹ سے موبائل پکڑ لیتے ہیں، وہ بری چیز ہے۔ امریکی فلاسفر ول ڈورنٹ کا کہنا ہے، کنسسٹنٹ رہنے کے لیے آپ کو کوئی وجہ تلاش کرنی پڑے گی۔ آپ کے اندر کی وہ وجہ ہی آپ میں کنسسٹنسی لے کر آئے گی۔ سچن ٹنڈولکر نے جب پاکستان کے خلاف اپنے کیریئر کا آغاز کیا تھا، اس وقت پاکستان کا بولنگ اٹیک دنیا کا بیسٹ بولنگ اٹیک تھا۔ پاکستانی بولرز نے سچن پر ایسا پریشر ڈالا کہ سچن کو کچھ سمجھ ہی نہیں لگ رہی تھی کہ میرے ساتھ بن کیا رہا ہے، اور سچن نے سوچا میرا کیریئر تو شروع ہوتے ہی ختم ہو گیا ہے۔ مینٹور سچن کے پاس آئے اور انہوں نے سچن سے کہا، اب تم نے سکور بورڈ کو نہیں دیکھنا، خود پر یقین رکھنا ہے اور سکور بورڈ کی بجائے کلوک کو دیکھنا ہے۔ ذہن میں ایک ٹائم سیٹ کر لو کہ مجھے اتنی دیر کریز پر کھڑے رہنا ہے۔ دوستو، جب ہم گولز کو اسمال سٹیپس میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں تو ہم ان کو جلد ہی اچیو کر لیتے ہیں اور ہمارا فوکس بھی بنا رہتا ہے۔ کسی بھی کام میں کنسسٹنٹ رہنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کام کی آپ کی نظر میں اہمیت ہونی چاہیے۔ جب تک آپ اس کام کی رسپیکٹ نہیں کریں گے، آپ کے اندر کنسسٹنسی نہیں آئے گی۔ دوستو، کسی کام کو شروع کرنا ہی مشکل ہوتا ہے۔ جب ہم منزل کی طرف چل پڑتے ہیں تو راستے نکل ہی آتے ہیں۔ اگر کوئی کام شروع میں مشکل لگ رہا ہو تو پریکٹس کر کے اسے پرفیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ بروس لی کہتا تھا، مجھے اس شخص سے ڈر نہیں لگتا جسے 10,000 طریقوں سے کک مارنی آتی ہو، بلکہ مجھے اس شخص سے ڈر لگتا ہے جس نے ایک کک کو 10,000 دفعہ پریکٹس کیا ہو۔ پریکٹس مطلب ایک ہی کام کو بار بار کرنا، تب تک کرنا جب تک آ نہ جائے۔ اگر ہمارے اندر کنسسٹنسی ہوگی تب ہی ہم کسی کام کو لمبا لے کر چل پائیں گے۔ پابلو پیکاسو، جو کہ پینٹنگ کی دنیا کا بے تاج بادشاہ مانا جاتا تھا، پابلو پیکاسو ایک دن نیو یارک کی ایک اسٹریٹ سے گزر رہا تھا۔ ایک لیڈی ان کی طرف بھاگتی ہوئی آئی اور ان سے کہا، میں نے آپ کو پہچان لیا ہے، آپ تو پابلو پیکاسو ہیں۔ لیڈی نے جلدی سے ایک پیپر نکالا اور پابلو سے کہا، سر آپ بہت بڑے پینٹر ہیں، کیا آپ میرے لیے کچھ ڈرا کر سکتے ہیں؟ پابلو نے پینسل نکالی اور 30 سیکنڈز میں ڈرا کر کے کاغذ لیڈی کے ہاتھ میں تھما دیا اور کہا، یہ لیں، یہ آپ کے لیے ہے اور اس کی قیمت 50 لاکھ روپے ہے۔ خاتون کو یقین ہی نہیں آیا کہ ایک آدمی 30 سیکنڈز میں کچھ ڈرا کرتا ہے اور اس کی قیمت 50 لاکھ کیسے ہو سکتی ہے۔ لیڈی ایک ایگزیبیشن میں چلی گئی، وہاں جا کر پینٹنگ کی قیمت معلوم کی۔ انہوں نے کہا، یہ تو سر پابلو کی پینٹنگ ہے، ہم آپ کو اس کے کم از کم 50 لاکھ دے سکتے ہیں۔ خاتون یہ سن کر حیران رہ گئی۔ اس نے پتہ کیا پابلو پیکاسو کہاں ملے گا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک سیمینار میں چلی گئی۔ لیڈی بولی، سر آپ نے پہچانا، میں وہ لیڈی ہوں جس کو آپ نے راہ چلتے 30 سیکنڈز میں پینٹنگ ڈرا کر کے دی تھی۔ سر یہ واقعی 50 لاکھ کی ہے۔ لیڈی نے کہا، سر میں سیکھنا چاہتی ہوں کہ 30 سیکنڈز میں 50 لاکھ کی پینٹنگ کیسے بناتے ہیں۔ پابلو نے کہا، میم جو پینٹنگ میں نے آپ کو 30 سیکنڈز میں بنا کر دی تھی، اس کو سیکھنے میں مجھے 30 سال لگ گئے تھے۔ دوستو، مستقل مزاجی پرفیکشن سے زیادہ ضروری ہے۔ اچانک کچھ کرنے سے کامیابی نہیں ملتی، یہاں سے فٹافٹ کیا اور کامیابی مل جائے، ایسے نہیں ہوتا۔ لگاتار لگے رہنے سے کامیابی ملتی ہے، کنسسٹنٹ ہونا پڑتا ہے۔
دوستوں بہت ساری چیزیں شروع نہ کریں، کوئی ایک کام سٹارٹ کریں اور کنسسٹنسی کے ساتھ لگے رہیں جب تک ریزلٹس نہیں مل جاتے۔ آپ سب دوستوں سے ریکویسٹ ہے، اگر آپ کو میری یہ محنت اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔